اللہ اللہ اللہ۔ باب 12 ولایت و اولیاء اللہ۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، کثرت سے ذکر و عبادت کرے، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو، وہ اللہ کا مقرب و پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر مومن ولی ہے، لیکن جو شخص قرب باری تعالیٰ کا ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے، اصطلاح شرع میں اسے ولی کہتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، عبادت بہت زیادہ کرتا ہو، اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ رکھتا ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، اور آخرت کا خیال اس کو ہر وقت لگا رہتا ہو۔ تمام صحابہ ولی ہوئے ہیں، بلکہ وہ غیر صحابی ولی کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کے ولی ہیں۔ جس طرح کوئی صحابی یا ولی خواہ جتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابی ہونے کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے، اور کوئی غیر صحابی ولی خواہ جتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بعد اولیاء اللہ میں تابعین کا مرتبہ ہے، پھر تبع تابعین کا۔ اولیاء اللہ کے بہت سے سلسلے ہوئے ہیں، جن میں سے 4 سلسلے بہت مشہور اور دنیا بھر میں رائج ہیں۔ وہ یہ ہیں: چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ ایسا شخص جو خلاف شرع کام کرے، مثلا نماز نہ پڑھے یا داڑھی منڈائے یا کوئی اور کام شریعت کے خلاف کرے، اس کو ولی سمجھنا بالکل غلط ہے، خواہ اس سے کتنی ہی خارق عادت باتیں ظاہر ہوں، اور خواہ وہ ہوا پر اڑنے یا پانی پر چلنے لگے۔ جب تک کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں ہے اور اس کو عبادت کرنے کی طاقت حاصل ہے، ایمان لانے کے بعد اسے شریعت کی پابندی کرنا فرض ہے، کوئی عبادت اس کو معاف نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے جو خلاف شرع باتوں پر عمل کرتا ہو، کشف خارق عادتوں کا ظاہر ہونا استدراج اور دھوکہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلبہ محبت الہی میں مستغرق ہو کر یا کسی دماغی صدمے کی وجہ سے اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، حتیٰ کہ اپنے کھانے پینے پہننے وغیرہ سے بھی بے خبر ہو جائے، تو وہ شرع کی پابندی سے بری اور آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو برا نہ کہنا چاہیے اور اس کی پیروی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ